اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے عربی میں نظمیں شروع کر رکھی تھی، آج ہم پھر نثر کی طرف آتے ہیں۔ تو نثر میں جو ہمارے رہ گئی تھی، نثر میں سے ایک چیز الحکایات، وہ آج ہم شروع کریں گے۔ الحکایات، حکایتیں یعنی قصے، کہانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی۔ تو اس میں نمبر 1 ہے الطامع یخسر۔ ان کا بھی بس آپ نے ترجمہ ہی اچھی طرح سمجھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ الطامع یخسر، الطامع یعنی لالچ کرنے والا، یخسر نقصان اٹھاتا ہے۔ جس کا عنوان ہے یوہ کا بیان کیا جاتا ہے ان امراتن کانت لہا دجاجتن، کہ ایک عورت تھی جس کی ایک مرغی تھی، تبیز کل یوم بیضۃ فضۃ، جو ہر روز ایک چاندی کا انڈا دیتی تھی۔ فقالت المرأۃ فی نفسہا، پس اس عورت نے اپنے دل میں کہا، انا ان اکثرت فی طعامتہا، اگر میں اس کی خوراک بڑھا دوں، تبیز فی کل یوم بیضتین، تو یہ ہر روز 2 انڈے دے گی۔ اس کے دل میں لالچ آیا، ایک عورت تھی، اس کی مرغی تھی، وہ ہر روز ایک چاندی کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے دل میں لالچ آیا کہ اگر اس میں خوراک اس کی بڑھا دوں تو یہ ہر روز 2 چاندی کے انڈے دے گی۔ فلما اکثرت فی طعامتہا، بس جب اس نے اس کی خوراک بہت زیادہ بڑھائی، تشککت حوصلتہا، تو اس کا حوصلہ کہتے ہیں جو کھانے کی تھیلی ہوتی ہے، خوراک کی تھیلی، وہ پھٹ گئی، فماتت، اور وہ مر گئی۔ بس جب اس نے اس کی خوراک بہت زیادہ بڑھائی تو اس کے مرغی کی خوراک والی تھیلی پھٹ گئی، یعنی اسے پوٹا کہتے ہیں، وہ پھٹ گیا اور وہ فماتت، اور وہ مر گئی۔ اسی لیے اس کا عنوان ہے کہ الطامع یخسر، کہ لالچی نقصان اٹھاتا ہے۔ اور نمبر 2 ہے الثلج یبیض السواد، برف سیاہی کو سفید کرتی ہے۔ جو کا بیان کیا گیا ان رجلا اسودا، کہ ایک کالے رنگ کا آدمی، نزع یوما ثیابہ، ایک دن اس نے اپنے کپڑے اتارے، واخذ الثلج یارک بجسمہ، اور اپنے جسم پر برف ملنے لگا۔ فقیل لہ، پس اس سے کہا گیا، لما تارک جسمک بالثلج، کہ تم اپنے جسم پر برف کیوں ملتے ہو؟ فقال، پس اس نے کہا، لعلی ابیض، شاید کہ میں سفید ہو جاؤں۔ یعنی بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو سیاہ رنگ کا تھا، اس نے اپنے کپڑے اتارے اور برف کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ پس اس سے کہا گیا کہ تم اپنے جسم پہ برف کیوں مل رہے ہو؟ فقالا، پس اس نے کہا، لالی ابیض، شاید کہ میں سفید ہو جاؤں۔ فاتا رجل حکیم، پس ایک دانا شخص آیا، وقالا، اور اس نے کہا، یا ھذا، یعنی اے فلاں شخص، لا تتعب نفسک، تم اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، لأنہ یمکن ان جسمک یسود الثلج، کہ یہ تو ممکن ہے کہ تمہارا جسم برف کو سیاہ کر دے، وہو لا یرد السواد، لیکن اس کی سیاہی کو دور نہ کر سکے گا۔ یعنی کہ دانا آدمی آیا، اس نے کہا، اے فلاں شخص، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، یہ تو ممکن ہے کہ تمہارا جسم برف کو کالا کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی سیاہی کو دور کر سکے۔ نمبر 3 ہے العدو العاقل خیر من الصدیق الاحمق، کہ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ یوہ کا بیان کیا جاتا ہے ان صیادن اصطاد دبۃ، ایک شکاری نے ایک ریچھنی کو شکار کیا، یعنی اس کو پکڑا، ورباہا، اور اسے پال لیا، وسارا یمشی بہا من مکان الی آخر، اور اسے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے لگا۔ فحفظت حقوق التربیت والنعمت، بس وہ بھی، یعنی جو ریچھنی تھی، وہ حفظت، خیال رکھنے لگی، حقوق التربیت والنعمت، پرورش اور نعمت کے حقوق کا خیال رکھنے لگی، یعنی اس کا مالک جو اس کی پرورش کر رہا تھا، جو اسے سہولتیں دے رہا تھا، اس کا خیال کرنے لگی۔ ودامت علی خدمت الصیاد، اور وہ
ہمیشہ اپنے شکاری کی خدمت میں لگی رہتی تھی، بتاتے ہی اور اس کی اطاعت کرتی رہتی تھی، اذا نامہ جب وہ سوتا، ومرورہا حولہا تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی تھی، وقایۃً لہ من الحشرات المؤذیۃ اسے نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے، یعنی اس ریچھنی نے بھی تربیت اور پرورش کے حقوق کا خیال رکھا اور ہمیشہ اپنے شکاری کی خدمت میں اور اس کی اطاعت میں لگی رہتی تھی۔ جب وہ سو جاتا تھا تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتی تھی تاکہ اسے خطرناک کیڑوں سے بچا سکے۔ فاتفقا پس اتفاق یہ ہوا ان الصیاد نام مرتن کہ ایک دفعہ شکاری سو گیا، فالدبۃ تحرسہ علی حسب عادتہا اور ریچھنی اپنی عادت کے مطابق اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ فسقطت ذبابۃ علی وجہہا پس ایک مکھی اس کے چہرے پر گر پڑی، فمنعتھا مرارا پس اس نے کئی بار اسے منع کیا، یعنی ریچھ نے اس مکھی کو کئی دفعہ منع کیا۔ ثم ہی اخذت ترجع فتسقط لیکن وہ پھر لوٹ کے آتی اور وہ گر جاتی، یعنی اس کے مالک کے منہ پہ گر جاتی۔ فغضبت من ذالک پر اس سے غصہ آ گیا، یعنی ریچھنی کو اس پہ غصہ آ گیا۔ واخذت قطعۃ حجر پس اس نے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا، وضربت الذبابہ اور وہ مکھی پہ دے مارا، وہی علی وجہہ جبکہ وہ اس کے چہرے پہ بیٹھی تھی۔ فمات فی الحال پس وہ اسی وقت مر گیا، شکاری اس وقت مر گیا، یعنی اپنی عادت کے مطابق وہ اس کی نگرانی کر رہی تھی کہ ایک مکھی اس کے مالک کے چہرے پہ گری، پس ریچھنی نے اس کو کئی بار منع کیا لیکن وہ پھر لوٹ کے آتی اور وہ اس کے چہرے پہ گر جاتی، پس اس کو غصہ آ گیا اور اس نے پتھر کا ٹکڑا لیا اور مکھی کو اس وقت دے مارا جب وہ اس کے چہرے پہ بیٹھی تھی، بس وہ اسی وقت مر گیا۔ تو اسی لیے اس کا عنوان ہے کہ عقل مند دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے۔ اگلا ہے الخروج قبل الولوج۔ الخروج نکلنے کو کہتے ہیں، قبل پہلے، الولوج داخل ہونے سے پہلے، یعنی داخل ہونے سے پہلے نکلنے کا راستہ سوچ کے کہیں داخل ہونا چاہیے۔ قیلا کہا گیا ہے ان غزالا عطشا مرتن کہ ایک ہرن کو ایک دفعہ پیاس لگی، فجاء الی عین پس وہ ایک چشمے کی طرف آیا، لیشرب منہا مان تاکہ اس میں سے پانی پی سکے، یعنی کہا گیا ہے کہ ایک ہرن ایک دفعہ پیاسا تھا، پس وہ ایک چشمے کی طرف آیا تاکہ اس میں سے پانی پی سکے۔ وکان الماء فی جب عمیق اور پانی ایک گہرے کنویں میں تھا، جبن کہتے ہیں گڑھے کو، پانی گہرے گڑھے میں تھا۔ فنزل فیہ پس وہ اس میں اتر گیا، یعنی اس نے پانی دیکھا اور اس گڑھے میں اتر گیا۔ ثم راما علی الطلوع پھر اس نے اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، فلم یقدر لیکن وہ ایسے نہ کر سکا، یعنی اس نے پانی دیکھا اور گڑھے میں پانی تھا تو گڑھے میں اندر چلا گیا پانی پینے کے لیے، پھر اس نے جب باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو وہ ایسے نہ کر سکا۔ فنظرہ الثعلب پس ایک لومڑ نے اسے دیکھا، لومڑ جو ہے اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہے، ایک لومڑ نے اسے دیکھا، فقال له پس اس نے اس سے کہا، یا اخی اے میرے بھائی، اساتا تو نے بہت برا کیا، فی فعلک اپنے کام میں، یعنی تو نے بہت ہی برا کام کیا، اذ لم تمیز طلوعک قبل نزولک جب تو نے اپنے اندر جانے سے پہلے باہر نکلنے کا راستہ نہیں دیکھا، یعنی اس نے کہا، لومڑ نے کہا کہ اے میرے بھائی تم نے بہت برا کام کیا کہ جب تم نے اندر جانے سے پہلے اپنے باہر نکلنے کا راستہ نہیں پہچانا۔ تو یہ عربوں کا ایک انداز ہے کہ کہانیوں میں جو ہے جانوروں کی زبان سے ایسی حکمت کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کام میں شروع کرنے سے پہلے اس کے اچھے انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کو کس طرح اچھے طریقے انجام پہنچایا جا سکتا ہے، تو یہ اس کا مقصد ہے۔ تو جیسے لومڑ نے کہا کہ اے میرے بھائی تم نے بہت برا کام کیا کہ تم نے اندر اترنے سے پہلے باہر کا راستہ نہ پہچانا۔ تو اس کو اچھی طرح ترجمہ با محاورہ کے ساتھ یاد کر لیں، ساتھ ساتھ نظموں کا بھی کریں، ان کی تشریح کریں، ساتھ ساتھ یہ نثر بھی یاد کریں
اور جو فرسٹ ایئر میں یعنی تھرڈ ایئر میں ہم نے کی تھی گرامر، اس کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ گرامر بھی انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔